الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. عزیزان گرامی، روز اربعین، چہلم کا دن، غم کی تاریخ اور ہمارے لیے مصیبت کی تاریخوں میں سے اور یہ وہ تاریخ ہے کہ جب دو روایتیں ہمارے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری کربلا پہنچے تھے، اور یہ بھی روایت ہے کہ آج ہی کے دن امام حسین کے بعد بچ جانے والے اسیران کربلا کا قافلہ دوبارہ کربلا آیا ہے، اور کربلا کے ذریعے سے جو پیغام ان اسیران کربلا نے پہنچایا، یقیناً امام حسین نے قربانی دے کر دین کو بچایا، لیکن امام کی قربانی کے بعد اگر کسی نے اس دین کو دنیا تک پہنچایا ہے تو یہ بھی ایک قربانی تھی، اور اس قربانی کو دینے والی ایک طرف جناب زینب اولیاء مقام ہے، اور دوسری طرف چوتھے امام کی ذات گرامی ہے. یعنی اگر امام حسین کے بعد بچ جانے والے ان افراد کی قربانیاں نہ ہوتی تو کربلا کا پیغام کربلا ہی تک محدود رہ جاتا. آج اگر دنیا کے گوش و کنار تک یہ پیغام کربلا پہنچا ہے، کربلا میں اگر امام حسین نے تحفظ ولایت فرمایا ہے اور اس پیغام کو گوش و کنار تک پہنچایا ہے، تو یہ کربلا کے بعد ان افراد کی جانفشانیوں اور قربانیوں کا نتیجہ تھا. یقیناً غم کی تاریخ ہے، لیکن ربط مسائب کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے یہ آیات مسلسل تلاوت کی، ان آیات کے ذیل میں بیان کیا کہ کربلا میں قربانی کا مقصد انسانیت کو بچانا تھا. کربلا کی قربانی کا مقصد دنیا کے سامنے انسانی کمالات کو پیش کرنا تھا. آج اگر ہم یاد کربلا منا رہے ہیں، اگر آج ہم تذکرہ کربلا کر رہے ہیں، تو اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ اگر
ہم تک انسانی پیغامات، انسانی کمالات اور انسانی اصول پہنچے ہیں تو یہ بھی حسین کی قربانی کا صدقہ ہے۔ آج حق ہونے کی حیثیت سے بھی ضروری ہے کہ ہم تذکرہ امام حسین کریں، انسان ہونے کی حیثیت سے بھی ذمہ داری ہے کہ تذکرہ امام حسین کریں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارا فریضہ ہے کہ ہم یاد حسین منائیں، اس لیے کہ یقینی طور پر حسین ابن علی کے مقابلے پر آنے والا یزید وہ تنہا حسین ابن علی کے ذات کا دشمن نہیں تھا۔ یہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ یزید کو حسین ابن علی کی ذات سے صرف دشمنی نہیں تھی، بلکہ یزید مکمل حق کا مخالف تھا، یزید دین کا مخالف تھا، یزید وہ ہے کہ جو یقینی طور پر دین اسلام کا مخالف تھا۔ اس کا مشن صرف حسین کے سر و تن میں جدائی کر دینا نہیں تھا، اس کا مقصد صرف امام حسین کو قتل کر دینا نہیں تھا۔ اگر مقصد حسین ابن علی کی شہادت اور قتل کر دینا ہوتا تو پھر عصر عاشور کے بعد یہ دشمنی ختم ہو گئی ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے جس سے دشمنی ہے، جس سے مخالفت ہے، وہ قتل ہو گیا، لیکن عصر عاشور کے بعد بھی دشمنی کا باقی رہنا اس بات کی دلیل تھی کہ تنہا ذات حسین سے دشمنی نہیں تھی، بلکہ حسین ابن علی بھی کسی چیز کی حفاظت کر رہے تھے، حسین ابن علی بھی کسی چیز کے محافظ تھے، حسین ابن علی بھی کسی چیز کے پاسبان تھے۔ یزید چاہتا تھا وہ چیز ختم ہو جائے، لہذا یہاں پر اگر یہ کہوں غلط نہ ہوگا کہ کربلا کی جنگ حسین و یزید کی جنگ نہیں تھی، بلکہ حسین ابن علی کی نگاہوں میں بھی ایک مقصد تھا اور یزید اس مقصد کو مٹانا چاہتا تھا۔ یزید بھی اپنی نگاہوں میں ایک مقصد رکھتا تھا، لہذا اگر کربلا کی جیت و ہار کو دیکھنا ہو تو جیت و ہار مقصد کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے۔ یقیناً یزید نے جس نیت سے، جس مقصد کے تحت، جس چیز کے لیے حسین ابن علی پر اتنے ظلم اٹھائے، وہ اپنے مقصد پہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے، وہ اپنے مشن تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ اور صحیح ہے حسین ابن علی قتل ہو گئے، حسین ابن علی شہید ہو گئے، لیکن حسین ابن علی اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، اس لیے کہ یزید یہ چاہتا تھا کہ حسین جس دین کے محافظ ہیں، حسین جس دین کی حفاظت کر رہے ہیں، حسین جن انسانی کمالات کو بچا رہے ہیں، اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اور حسین ابن علی نے پیغام دیا کہ ہم ساری مصیبتوں کو تو برداشت کر سکتے ہیں، ساری شہادتوں کو برداشت کر سکتے ہیں، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو فریضہ، جو ذمہ داری خداوند عالم کی جانب سے ہمارے اوپر عائد ہوئی ہے، اگر ہم دین کے محافظ ہیں، اگر ہم شریعت کے محافظ ہیں تو ساری قربانیوں کو برداشت کر لیں گے، لیکن اس دین و شریعت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اگر ولایت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے تو اس ولایت الہی پر آنچ نہیں آ سکتی ہے۔ اور یقیناً حسین ابن علی نے قربانی دے کر اس دین کو بھی بچایا ہے، قربانی دے کر شریعت کی بھی حفاظت کی ہے، ورنہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ولایت کا مفہوم صرف کسی چیز کا دعویٰ نہیں تھا، ولایت کا مقصد کسی چیز کو زبان پر دہرا لینا نہیں تھا، بلکہ ولایت کا ایک مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی چیز حق ہے، اگر خداوند عالم کی ذات حق ہے، اگر خداوند عالم کا پیغام حق ہے تو وہ پیغام دنیا کے سامنے عملی شکل میں آ سکے۔ اگر خداوند عالم کا بتایا ہوا دین حق ہے تو ولایت کا ایک مفہوم یہ تھا کہ اپنے عمل و کردار کے ذریعے سے وہ دین سامنے آ جائے۔ اگر خداوند عالم نے نبی اور آل نبی کو ولی بنایا تھا تو ان کو ولی بنانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا جو عملی شکل میں سامنے آیا ہے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے، تم آل محمد کو دیکھو، اللہ کا دین کیا ہے، اہل بیت کو دیکھو، اللہ کا پیغام کیا ہے، ان کے کردار کو دیکھو۔ اس لیے اگر یہاں پر کہوں غلط نہ ہوگا کہ دنیا کے کسی بھی اپنے کو مسلمان کہنے والے کا عمل اسلام کے لیے دلیل نہیں ہو سکتا ہے۔
ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی بھی انسان اپنے کو مسلمان کہتا ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا تعلق اسلام سے نہ ہو۔ آج دنیا کو ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ جو اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے، جو کردار پیش کر رہا ہے، جو عمل پیش کر رہا ہے، وہی اسلام ہے، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی مسلمان کا عمل اسلام کے لیے دلیل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مسلمان ہو لیکن اس کا کردار اسلامی نہ ہو سکتا ہے اپنے کو مسلمان کہتا ہو لیکن اس کا عمل اسلامی نہ ہو سکتا ہے زبان سے وہ کلمہ شہادتین پڑھ رہا ہو لیکن اس کی زندگی میں کوئی بھی اسلامی رخ نہ پایا جاتا ہو۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسی روئے زمین پر اگر کسی کا عمل اسلام کے لیے دلیل تھا تو وہ صرف محمد و آل محمد تھے۔ یہی وہ افراد ہیں جنہیں اللہ نے ولی بنایا تھا۔ ولی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ اسلام ہے، جو کردار پیش کیا ہے وہ اسلام ہے، جو عمل پیش کیا ہے وہ اسلام ہے، جو سیرت پیش کی ہے وہ اسلام ہے۔ ان کا بیٹھنا بھی اسلام ہے، ان کا اٹھنا بھی اسلام ہے، ان کا بولنا بھی اسلام ہے، ان کا خاموش رہنا اسلام ہے۔ لہذا اگر یہ کہوں غلط نہ ہوگا کہ ہم کو اگر اسلام کو عملی شکل میں دیکھنا ہے تو ہم محمد و آل محمد کو دیکھیں، اگر اسلام کو مجسم شکل میں دیکھنا ہے تو ہم آل محمد کو دیکھیں، اسلام کو ایک پیکر کی شکل میں دیکھنا ہے تو پھر یہ افراد ہیں، یہ افراد اپنے عمل سے بتائیں گے حق کیا ہے، یہ افراد اپنے عمل سے بتائیں گے دین کیا ہے، یہ افراد اپنے کردار سے بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ اور چونکہ ان کی زندگی کا نام اسلام تھا، ان کے کردار کا نام اسلام تھا، ان کے عمل کا نام اسلام تھا، ان کی سیرت کا نام اسلام تھا، یزید کے آباء و اجداد اور اس کی اولادیں آل محمد کی دشمن اسی لیے تھیں، جانتے تھے کہ یہ ولی خدا ہے، جانتے تھے کہ اللہ نے ولی بنایا ہے، جانتے تھے کہ ان تک ولایت پہنچی ہے۔ ولی بنانے کا مقصد یہ تھا، دشمنوں کو بھی معلوم تھا کہ ان کا وجود حقیقت اسلام کی دلیل ہے، ان کا عمل اسلام کی دلیل ہے، یہ چاہے خاموش رہیں تب بھی اسلام باقی رہے گا، یہ چپ رہیں تب بھی اسلام بولے گا، یہ کچھ نہ کریں تب بھی حقیقت اسلام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آتی جائے گی۔ ورنہ احساس سے بتائیے اگر دشمنی تھی تو ان افراد کو قید خانوں میں ڈالا گیا ہے تب بھی دشمنی ختم نہیں ہوئی ہے، ان افراد کو قتل کیا گیا ہے تب بھی دشمنی ختم نہیں ہوئی ہے، ان افراد کو تحت تیغ کیا گیا ہے تب بھی دشمنی کم نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن کو معلوم تھا کہ ان کا وجود حق کی دلیل ہے، ان کا پایا جانا ہی حق کو بولتا ہوا پیغام ہے، یہ کچھ نہ کریں کچھ نہ بولیں تب بھی حق زندہ رہے گا۔ ان افراد کا پایا جانا کائنات میں حقیقی اسلام کو پیش کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر حق کھل کر سامنے آ جاتا ہے تو پھر باطل سامنے آتا ہے۔ اس کی ظاہر سی بات ہے کہ جب آل محمد کا کردار سامنے آئے گا اور حقیقی اسلام بن کر دنیا کے سامنے ابھرے گا تو پھر جتنے بھی باطل اسلام ہیں وہ خود بخود دنیا کے سامنے آشکار ہوتے جائیں گے۔ آل محمد نہ بھی بولیں، ان کا نہ بولنا بھی حقیقی اسلام کو پیش کر رہا تھا، ان کا خاموش رہنا بھی حقیقی اسلام کو بتا رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جہاں آل محمد کا نہ بولنا ہی اسلام کو بتا رہا ہو تو جتنے بھی بنام اسلام باطل کردار سامنے آئے تھے، جتنے بھی اسلام کے نام پر بہت سے افراد مسند تک پہنچے تھے، جہاں پر اسلام کے نام پر بہت سے چہرے سامنے آئے تھے جن کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، وہ آئے ہی اس لیے تھے کہ اسلام کی جڑوں کو کاٹیں، وہ آئے ہی اس لیے تھے کہ اسلام کو ختم کر دیں، وہ آئے ہی اس لیے تھے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے۔ آل محمد کا وجود ہی ان کے باطل ہونے کی دلیل تھی۔ آل محمد زبان سے نہ بھی کہتے تب بھی دنیا کے سامنے یہ پیغام جاتا تھا کہ ان کے مقابلے پر جو ہے وہ باطل ہے۔ ظاہر سی بات ہے مسند حاصل کر لینا تو آسان ہے، مسند خلافت پہ بیٹھ جانا آسان ہے، اپنے کو حاکم اسلامی کہہ لینا آسان تھا، لیکن حقیقی اسلام کو پیش کر دینا یہ آسان نہیں تھا۔ آل محمد نے تو یہی پیغام دیا ہے کہ دنیا غور کر رہی ہے کہ کون حقیقی اسلام کا پاسبان ہے، کون حقیقی اسلام کا محافظ ہے، کون حقیقی اسلام کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے جب یہ ثابت ہے کہ آل محمد حقیقی اسلام کے محافظ ہیں تو جو بھی ان کے مقابلے پر آیا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، جو بھی ان کے مقابلے پر آیا وہ محافظ اسلام نہیں ہو سکتا ہے، جو بھی ان کے مقابلے پر ہے اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ورنہ انصاف سے سوچئے کہ یزید اس حد تک بیعت پر ضد کیوں کر رہا تھا، یزید کا اصرار اتنا زیادہ بیعت کے لیے کیوں تھا؟ آپ خود تصور کریں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
کافی جگہ ہے آگے. لیکن اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. عمل و کردار تھا تو اسے اہل بیت نے پیش کیا. میں نے کہا کہ بیعت کا اتنا اصرار کیوں ہے؟ اس حد تک یزید کیوں بیعت کے سلسلے میں ضد ہے؟ کیوں اس حد تک بیعت کے لیے اصرار ہے؟ کیوں اس حد تک بیعت کے سلسلے میں ظلم کرنے کو تیار ہے؟ ہم خود تصور کریں، اگر بیعت کا مطلب جو ہمارے ذہنوں میں ہے بیعت کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دینا ہوتا تو پھر یزید اتنا ظلم کیوں کر رہا تھا اور امام حسین کو اتنا انکار کیوں تھا؟ اتنا آپ جانتے ہی ہیں کہ اگر بیعت کا مطلب ہاں میں ہاں ملا دینا ہو، صرف کسی کے ہاں پہ ہاں ملا کر اس کے ساتھ شریک ہو جانا ہو، تو آج کتنی حکومتیں ایسی ہیں کہ جو اقلیت کے اوپر چلتی ہیں. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ایک آدمی کے انکار سے یزید کی بیعت پہ کیا فرق پڑ رہا تھا؟ یعنی جو یزید کو بیعت کا مطالبہ تھا، اتنا زیادہ اصرار تھا، اس حد تک ظلم کر رہا تھا. کیوں ظلم کر رہا ہے؟ اگر امام حسین اس کی حکومت کا اقرار نہیں کر رہے ہیں، اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اس کی حکومت کو نہیں مان رہے ہیں، تو پھر اس کی حکومت پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کے نہ مان لینے سے حکومت کو کوئی اثر نہیں پڑتا. آج دنیا میں کتنی حکومتیں ایسی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد. یعنی آج کتنی حکومتیں ہیں کہ بہت سے مخالف ہوتے ہیں تب بھی حکومت چلتی رہتی ہے. بالخصوص ہم جس ملک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جس دیش کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہاں جتنی بھی حکومتیں بنے ایسا نہیں کہ سب اس کے حامی ہوتے ہوں، ایسا نہیں کہ سب اسے ووٹ دے رہے ہوں. کتنے لوگ مخالف ہوتے ہیں تب بھی حکومت بن جاتی ہے. کہ اکثریت بھی مخالف ہو تب بھی حکومت بنتی ہے. انصاف سوچئے کہ اگر ایک امام حسین مخالف تھے، اگر ایک امام حسین ساتھ نہیں دے رہے تھے، اگر ایک امام حسین بیعت نہیں کر رہے ہیں، اگر ایک امام حسین مخالف ہیں، تو ایک شخصیت کی مخالفت سے کیوں یزید کو اتنا اصرار تھا کہ حسین بیعت کرے؟ اس کا مطلب ہے کہ یزید جانتا تھا کہ حسین کے ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے. بیعت کا مطلب صرف ہاں میں ہاں ملا دینا نہیں ہے. بیعت کا مطلب صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دینا نہیں ہے. بیعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ہمارا بڑھ جائے. بیعت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایک آدمی کی حمایت مل جائے. یزید بھی اتنا جانتا تھا کہ اگر آج ہم حاکم اسلامی ہیں، اگر ہم اپنے کو حکومت اسلامی کا پاسبان کہہ رہے ہیں، اگر کسی حد تک ہمارے اندر اسلامی اصول پائے جائیں گے تو اسی وقت پائے جائیں گے جب حسین ابن علی ہماری حمایت کرے. یزید یہ جانتا تھا کہ اگر بعنوان حاکم اسلامی ہم مسند پر بیٹھے، اگر حکومت اسلامی ہمیں ملے، اگر ہمیں حاکم اسلامی کہا جائے تو اس وقت حکومت اسلامی ہماری ہو سکتی ہے جب حسین جیسی ذات ہماری حمایت کر دے. ورنہ یزید جانتا تھا کہ حسین تنہا کوئی ذات نہیں ہے، حسین تنہا کوئی فرد نہیں ہے، تو حسین تنہا کوئی ایک شخص نہیں ہے، بلکہ جو ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں کہ حسین نبیوں کے بھی وارث ہیں، حسین رسولوں کے بھی وارث ہیں، حسین محمد مصطفیٰ کے بھی وارث ہیں، حسین علی مرتضیٰ کے بھی وارث ہیں. یزید جانتا تھا کہ حسین کا بیعت کرنا تنہا حسین کا بیعت نہیں کرنا ہے، بلکہ نبیوں کا بیعت کرنا ہے، رسولوں کا بیعت کرنا ہے اور پیغمبر اکرم کا بیعت کرنا ہے. یہ اس حد تک اصرار، اس حد تک ضد کا راز یہ تھا کہ صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دینا نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حسین ابن علی کی حمایت کا مطلب جو یزید کرے وہ صحیح ہے، جو کردار یزید پیش کرے وہ صحیح ہے، جو عمل یزید پیش کرے وہ اسلامی ہے. حسین ابن علی نے اعلان کیا ہے کہ بچوں کی قربانیوں کو میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن تیرے کردار کو اسلام نہیں بننے دوں گا، تیرے عمل کو اسلام میں شامل نہیں ہونے دوں گا، بلکہ اگر اسلام نبی کے لائے ہوئے دین کا نام ہے تو وہ اسلام باقی رہے گا. اگر اسلام نبی کی بچائی ہوئی سیرت کا نام ہے تو وہ اسلام باقی رہے گا. اگر اسلام علی ابن ابی طالب کی سیرت کا نام ہے تو وہ اسلام باقی رہے گا. یزید اگر ظلم کر کے ساری انتہا کو طے بھی کر لے تب بھی وہ کردار نہیں مٹ سکتا ہے جسے حسین ابن علی نے بچایا ہے. ظاہر سی بات ہے اس حد تک اصرار کا راز جو میں نے کہا کہ ولایت کا مقصد صرف زبان پر کچھ جملات گانا نہیں ہے، بلکہ ولایت کا مطلب ہی ہے کہ اس
تسلیم کر کے اپنے کردار کے ذریعے سے اس حق کا اعلان کر دینا ہے۔ ولایت کا مطلب جس چیز کا ہم نے دعویٰ کیا ہے اپنے عمل سے اسے ثابت کر دیں۔ ولایت کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ حق ہے تو ہمارے عمل سے بھی معلوم ہو کہ اللہ حق ہے۔ اگر ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دعویٰ کیا ہے اللہ کا رسول حق ہے تو ہمارے کردار سے بھی معلوم ہو کہ اللہ کا رسول حق ہے۔ اگر ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد ذات علی حق ہے تو ہمارے کردار سے بھی معلوم ہو کہ علی کی ذات حق ہے۔ یعنی صرف ہمیں زبان سے کہنا نہ پڑے کہ علی ابن ابی طالب حق ہے، بلکہ ہمارا کردار و عمل بتا رہا ہو کہ چونکہ ہم علی کے ماننے والے ہیں اور علی حق ہے، اور جو حق ہو اس کا کردار بھی حق ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے اگر یہ کہوں کہ کربلا کی جنگ کبھی ذہنوں میں نہ آئے کہ دو شخصیتوں کی جنگ ہے، کبھی ذہن میں نہ آئے کہ دو افراد کی جنگ ہے، کبھی ذہن میں نہ آئے کہ حسین و یزید کی جنگ ہے، بلکہ کربلا کی جنگ در حقیقت دو کرداروں کی جنگ ہے۔ کربلا کی جنگ دو ایسے افراد کی جنگ ہے کہ ایک حق کا محافظ ہے اور ایک باطل کا محافظ ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ حسین ابن علی تنہا یزید کے مقابلے پر آئے ہیں۔ حسین تو وارث انبیاء بن کر آ رہے ہیں، حسین تو وارث محمد مصطفیٰ بن کر آ رہے ہیں، حسین تو وارث علی مرتضیٰ بن کر آ رہے ہیں۔ اور یہاں پر رک کر یہ بھی جملہ عرض کروں کہ در حقیقت اگر ہماری نگاہوں میں حسین تنہا حسین نہیں تھے، بلکہ ہم زیارت وارثہ میں یہی اعتراف کرتے ہیں کہ حسین سارے نبیوں کے وارث ہیں، حسین سارے حق پرستوں کے وارث ہیں، حسین رسولوں کے وارث ہیں۔ اور در حقیقت جہاں سے آغاز ہو رہا ہے پیغمبر مصطفیٰ کے بھی حسین وارث ہیں، علی مرتضیٰ کے بھی حسین وارث ہیں، فاطمہ زہرا کے بھی حسین وارث ہیں، حسن مجتبیٰ کے بھی حسین وارث ہیں۔ بلکہ یہ کہوں کہ حق کا آغاز اگر نبی کریم سے ہو رہا ہے تو اس نبی کریم کے سلسلے کی پانچویں کڑی حسین کی ذات ہے۔ اس حق کے پاسبانوں کی پانچویں کڑی حسین کی ذات ہے۔ اس لیے کہ اگر پنجتن پاک حق کا نام ہے تو اس پنجتن پاک کی پانچویں کڑی حسین ابن علی ہے۔ اور زیارت وارثہ میں، زیارت عاشورہ میں یہ بھی پہچانوا دیا ہے کہ یزید بھی تنہا نہیں ہے، بلکہ یزید بھی اسی سلسلے کی پانچویں کڑی ہے۔ اب ہم مقابلہ دیکھیں کہ حسین کس کے مقابلے پر آئے ہیں، یزید کس کا مقابلہ کر رہا ہے، یزید کس کے مقابلے۔ خود زیارت عاشورہ نے ایک جملہ کہا ہے کہ اللہم خص انت اول ظالم باللعن منی اولا بہی ثم الثانیہ والثالثہ والرابعہ والیزید خامسہ۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کربلا میں جو یزید آیا ہے یہ بھی پانچواں بن کر آیا ہے۔ ان پانچ چار افراد کی وراثت کو لے کر یزید کربلا میں آیا ہے، اور حسین ابن علی بھی کربلا میں چار افراد کی وراثت کو لے کر آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہاں پر جو جنگ ہے، یہاں پر جو لڑائی ہے، یہاں پر جو مقابلہ ہے، یہ ایک طرف حسین جن کے وارث ہیں وہ حسین کے ساتھ ہیں، اور یزید جس کا وارث ہے وہ یزید کے ساتھ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے مقابلہ یہاں پر ہے، اور یہ بھی کہنے کا حق ہے کہ اس سے پہلے اس حد تک پیغمبر مصطفیٰ کیوں نہیں مقابلے پر آئے، اس حد تک شہزادے کونین کیوں نہیں مقابلے پر آئے، اس حد تک امام علی کیوں مقابلے پر نہیں آئے، اس حد تک حسن مجتبیٰ مقابلے پر کیوں نہیں آئے۔ راز یہ تھا کہ اب تک جو بھی دشمن اسلام تھا اس نے کھل کر اس حد تک اسلام کی دشمنی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ کسی نے اب تک اس حد تک اسلام کی توہین نہیں کی تھی جتنی توہین یزید نے کی ہے، جس نے صاف صاف یہ جملہ کہہ دیا ہو کہ نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی قرآن آیا ہے، نہ کوئی رسول آیا ہے، اور معاذ اللہ جس نے اس حد تک پیغمبر کی شان میں جسارت کی ہو کہ کوئی وحی وغیرہ نہیں تھی۔ یہ تو معاذ اللہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا جو پیغمبر نے رچا تھا۔ آپ تصور کیجئے جو اس حد تک توہین کر رہا ہو، اس حد تک اسلام کی مخالفت کا اظہار کر رہا ہو، اور پھر حسین ابن علی کا ایک جملہ یہ بھی ہمارے لیے پیغام تھا کہ ہم سوچیں کربلا کی لڑائی کس چیز کے لیے تھی، کربلا میں مقابلہ کس چیز کے لیے تھا۔ اس لیے کہ جب یزید نے مطالبہ بیعت کیا ہے، یزید نے بیعت مانگی ہے، تو حسین ابن علی نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ امام حسین کی زبان پر یہ جملہ نہیں آیا تھا کہ حسین یزید کے آگے نہیں جھکے گا، یہ نہیں فرمایا ہے کہ میں اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا، بلکہ ایک تاریخی جملہ کہا ہے، بیعت کے انکار سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا ہے، اپنی سیرت کو بتایا ہے، اپنے عمل کو پیش کیا ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں یزید کو بھی پہچانوایا ہے۔ امام
صاف صاف جملہ تھا، اس مطالبہ بیعت سے یزید جو مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے، پہلے یہ تو پہچانو کہ حسین کون ہے، یہ تو پہچانو یزید کون ہے، تب معلوم ہوگا کہ بیعت کا مطلب کیا ہے، تب پتا چلے گا کہ یزید اتنا اصرار کیوں کر رہا ہے، تب معلوم ہوگا میں اس حد تک انکار کیوں کر رہا ہوں۔ یعنی انکار بیعت سے پہلے ایک جملہ کہا ہے، پہلے مجھے پہچانو، اِنَّا اہلُ بیتُ النبوہ، ہم تو وہ ہیں جس کا تعلق نبوتوں سے ہے، وَمَعَدُ الرسالہ، ہم تو وہ ہیں جس کا تعلق رسالت سے ہے، مختلف الملائکہ، ہم تو وہ ہیں جس کا تعلق ملائکہ الہی سے ہے، بنا فتح اللہ بنا ختم، ہم ہی وہ ہیں جس سے دنیا کا آغاز ہے اور ہم ہی وہ ہیں جس کے اوپر دنیا کا اختتام ہے، ہم وہ ہیں جہاں دین ہے، ہم وہ ہیں جہاں شریعت ہے، ہم وہ ہیں جہاں توحید ہے، ہم وہ ہیں جہاں رسالت ہے، ہم وہ ہیں جہاں پر امر بالمعروف ہے، ہم وہ ہیں جہاں پر نہی عن المنکر ہے، جہاں پر شریعتیں پائی جائیں، جہاں پر دین پائی جائے، جہاں پر نیکیاں پائی جائیں، جہاں اچھائیاں پائی جائیں، جہاں پر اللہ کا ہر پیغام پایا جائے، اسے کہتے ہیں حسین ابن علی کے ذات۔ اور پھر پہچانوایا ہے کہ آؤ پہلے یزید کو بھی تو پہچان لو، یزید کوئی ایک فرد نہیں ہے، یزید کوئی انسان نہیں ہے، یزید رجل شارب و خمر، یزید تو ایک مرد گنہگار ہے، یزید تو ایک فاسق و فاجر ہے، معلن بالفسق جو علی اعلان گناہ کرنے والا ہے، شارب و خمر جو شراب خور ہے، نشہ کرنے والا ہے۔ یزید کو پہچانوا کر امام حسین دنیا کو یہ بھی پیغام دینا چاہتے تھے کہ اگر آج یزید سے نفرت ہے، اگر آج یزید سے برات ہے، تو پھر یزید سے نفرت و برات اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جو بھی یزید کا کردار ہو، ہر حسین کے چاہنے والے کو اس کے عمل سے نفرت ہو جائے۔ اس لیے کہ یہاں یزید کو پہچاننا، یہی تو کہا تھا کہ یزید رجل فاسق، ایک مرد گنہگار ہے، تو کیا ہو سکتا ہے در حسین پر آنے والا ہو اور اس کی زندگی میں کسی طرح کا گناہ کا تصور پایا جاتا ہو۔ معلن بالفسق، یزید وہ ہے جو علی اعلان گناہ کرنے والا ہے، شارب و خمر، یزید وہ ہے جو شراب پینے والا ہے، اس لیے کہ یزید کی پہچان ہی نشہ ہے، یزید کی پہچان ہی شراب ہے۔ حسین یزید کے مقابلے پر اسی لیے آئے ہیں کہ ان اعمال کو اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں، ان اعمال کو اسلام سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ حسین یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ در اسلام پر آنے کے بعد گناہوں کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، در اسلام پر آنے کے بعد فسق و فجور کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، در اسلام پر آنے کے بعد شراب خوری کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک جملہ اور فرمایا ہے کہ یزید کی ایک پہچان یہ ہے، قاتل و نفس المحرمہ، محترم نفوس کو قتل کرنے والا ہے، بے گناہوں کو گلے کاٹنے والا ہے، بے گناہوں کا خون بہانے والا ہے۔ شاید سن 61 ہجری میں حسین ابن علی نے یزید کی یہ پہچان بنا کر دنیا کو پیغام دے دیا۔ ہو سکتا ہے تمہارے زمانے میں بھی ایسے مسلمان سر اٹھا رہے ہوں، ایسے افراد سامنے آ رہے ہوں جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوں، زبان سے محمد رسول اللہ کہہ رہے ہوں۔ آؤ ہم پہچان بتا دیتے ہیں کون یزیدی مسلمان ہے اور کون محمدی مسلمان ہے، کس کے پاس نبی کریم والا اسلام ہے اور کس کے پاس یزید والا اسلام ہے۔ اگر تمہارے زمانے میں IS جیسے افراد بے گناہوں کو قتل کرتے ہوئے نظر آئے، اگر سپاہ صحابہ اور طالبان جیسے افراد بے گناہوں کا خون بہاتے ہوئے نظر آئے، میں ایک سن 61 میں کربلا سے پہچان بتا دیتا ہوں، جو بھی بے گناہوں کا خون بہائے وہ نبی کا ماننے والا نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو یزید کا پیروکار ہوتا ہے۔ یزید کی پہچان ہی ہے کہ بے گناہوں کا خون بہاتا ہے، یزید کی پہچان ہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کرتا ہے، یزید کی پہچان ہی ہے کہ چھوٹے بچوں کا خون بہا دیا کرتا ہے۔ آج دنیا غلط فہمی کا شکار ہوتی ہے کہ کس طرح کا اسلام ہے، کس طرح کے اسلامی پیروکار ہیں، کس طرح کے اسلام کے ماننے والے ہیں۔ یہ تو فیصلہ حسین ابن علی نے سن 61 میں کر دیا تھا کہ تم کرداروں سے دھوکہ نہ کھاؤ، تم زبانوں پر آئے ہوئے کلمہ شہادتین سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ یزید بھی تو لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، یزید بھی تو محمد رسول اللہ کہہ رہا تھا۔ اگر یزید کا عمل یہ تھا کہ بے گناہوں کا خون بہائے، تو تمہارے زمانے میں بھی ایسے مسلمان ضرور آئیں گے جو اپنے عمل سے یزید کا کردار پیش کر رہے ہوں۔ تم عمل سے پہچان لینا کہ ان کا تعلق شریعت محمدی سے نہیں ہو سکتا ہے، ایسے افراد کا تعلق پیغمبر کے لائے ہوئے دین سے نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ پہچان تو یزید کی ہے۔ اور اس کے بعد جملہ فرمایا ہے، جب دونوں کرداروں کو پیش کیا ہے، دونوں سیرتوں کو بیان کیا ہے، دو اعمال کو پیش کیا کہ ہم کیا ہیں اور یزید کیا ہے، اس کے بعد جملہ کیا تھا؟ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اور جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ توجہ دیجئے کہ امام حسین سے بیعت مانگ رہا ہے، حسین ابن علی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔
امام حسین نے نہیں فرمایا کہ یزید حسین یزید کی بیعت نہیں کریں، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ پہلے دیکھو یزید کون ہے اور پھر بتایا ہے کہ حسین کون ہے۔ جب یہ جملہ کہا ہے تب فرمایا تھا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا، یعنی اس کا مطلب تھا کہ حسین نے کربلا میں یہی تو پیغام دیا تھا۔ یہ نہ سوچ لینا کہ کربلا کی جنگ یزید و حسین کی جنگ ہے، بلکہ دو کرداروں کی جنگ ہے، ایک طرف حسینیت ہے اور ایک طرف یزیدیت ہے، اور اس جنگ کا آغاز تو جناب آدم کے بعد ہی سے شروع ہوا ہے، جہاں پر ایک طرف برے کردار تھے ایک طرف اچھا کردار تھا۔ پیغمبر کے زمانے میں بھی جنگ تھی، علی کے زمانے میں بھی یہ جنگ رہی ہے، فاطمہ کے زمانے میں بھی جنگ تھی، حسن کے زمانے میں بھی جنگ ہے، اور تمہارے زمانے میں بھی اس طرح کی جنگیں ہوتی رہیں گی۔ ایک طرف برائیاں ہوں گی ایک طرف اچھائیاں ہوں گی، ایک طرف حسینیت ہوگی ایک طرف یزیدیت ہوگی۔ اگر اپنے دور میں بھی پہچاننا ہو کہ کون حسینی ہے اور کون یزیدی ہے تو کردار سے پہچان لینا۔ جو حسین نے کردار بتایا ہو، جہاں وہ کردار پایا جا رہا ہو وہ یقیناً حسینی ہے، اور جہاں یزید والا کردار پایا جا رہا ہو وہ یقیناً یزیدی ہے۔ یہ امام حسین کا پیغام تھا کہ کربلا کی جنگ۔ اور آج اگر اتنا زمانہ گزرنے کے بعد ہم حسین کا تذکرہ کریں تو اس کا ایک راز یہ بھی ہے کہ جس کردار کو حسین نے بچایا ہے وہ کردار بھی بچا رہے ہیں۔ اور اگر یزید اپنے باپ دادا کے کردار کو اسلام بنانا چاہتا تھا تو اس کے باپ دادا کے کردار اسلام نہ بننے پائے۔ آج امام حسین کی عزاداری کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے، امام حسین نے یزید کو اس کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیا، یعنی قربانیاں تو دے دی ہیں لیکن یزید کے باپ دادا کے کردار کو اسلام نہیں بننے دیا ہے۔ گلے کٹا دیے ہیں لیکن اس کے عمل کو اسلام میں نہیں آنے دیا، بلکہ صاف صاف یہ جملہ فرمایا تھا۔ میں نے ختم کیا امام حسین کا صاف صاف یہ جملہ ہے کہ یہ بھی تو غور کرو میں کس لیے کربلا پہ آیا۔ ایک جملہ جو امام نے فرمایا، اسیر بسیرت جدی و ابی، میں اس لیے آ رہا ہوں کہ تاکہ پیغمبر کی سیرت پہ عمل کر سکوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کر سکوں۔ یہ حسین ابن علی یزید کے مقابلے پر آ کے یہ جملہ کیوں فرما رہے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ نانا کی سیرت پہ عمل کروں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ بابا کی سیرت پر عمل کروں۔ مقصد یہ تھا کہ یزید اسی سیرت کو تو مٹانا چاہتا ہے، یزید اسی عمل کو تو مٹانا چاہتا ہے جو کردار پیغمبر ہے اسے مٹانا چاہتا ہے، جو سیرت پیغمبر ہے اسے مٹانا چاہتا ہے۔ حسین نے کہا میں قربانی دے سکتا ہوں لیکن کردار علی کو مٹنے نہیں دوں گا، میں قربانی دے دوں گا لیکن سیرت علی کو مٹنے نہیں دوں گا۔ اور یہاں پر رک کے بس آخری جملہ عرض کروں کہ فرزند رسول نے یہ جملہ فرمایا ہے کہ میں نبی کے ساتھ ساتھ علی کی سیرت کو بچانا چاہتا ہوں۔ اگر کربلا تحفظ ولایت ہے تو ہم غور کریں کربلا میں کون سی قربانی پیش کی گئی۔ فرزند نبی کا جملہ کیا ہے؟ میں نبی کے ساتھ ساتھ علی کی سیرت کو بچانا چاہتا ہوں۔ آپ کی نگاہوں میں یقیناً تاریخ ہے جب ظاہری خلافت کا دور شروع ہوا ہے، تیسرے مرحلے پر آنے کے بعد مولا کائنات کے سامنے شرط کیا رکھی گئی تھی؟ ہم امام حسین کے اس جملے کی عظمت کو سمجھیں جو امام نے فرمایا ہے کہ میں نبی کی سیرت کے ساتھ ساتھ علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کیا نبی کی سیرت الگ ہے اور علی کی سیرت الگ ہے؟ یہ امام حسین نے کیوں فرمایا میں اسیر بسیرت جدی و ابی، میں اپنے جد اور علی کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر امام حسین کا دور ہمارے سامنے ہے، جب ظاہری خلافت کا دور شروع ہوا ہے، تیسرے مرحلے پر آ کر امیر المومنین کے سامنے ایک شرط رکھی گئی جو آپ کے سامنے تاریخ شرط کیا تھی؟ اے علی، آپ کو خلافت اس شرط میں مل سکتی ہے کہ آپ اس بات کا اعتراف کریں کہ آپ نبی کی سیرت پر بھی عمل کریں گے اور آپ سے پہلے جو دو سیرتیں گزری ہیں ان سیرتوں پر بھی عمل کریں گے۔ تو امیر المومنین جواب کیا دیا تھا؟ مولا کائنات کا جواب کیا تھا؟ امیر المومنین نے جواب دیا تھا علی ابن ابی طالب ذات کا نام ہے جو پیغمبر کو چھوڑ کر کسی اور کی سیرت پہ عمل نہیں کر سکتا۔ اور اس وقت ایک جملہ فرمایا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ جو مجھ سے شرط ہے کہ میں نبی کے راستے پر چلوں اور نبی کے بعد آنے والے دونوں افراد کے راستے پر چلوں، سوال میرا یہ ہے کہ یہ دونوں راستے الگ ہیں یا ایک ہیں؟ یعنی جو تاریخی منظر ہے، امام علی یہ فرما رہے کہ جب مجھ سے شرط رکھی جا رہی پہلے یہ بتاؤ کہ نبی کا راستہ اور ان افراد کا راستہ الگ ہے یا ایک ہے؟ اگر ایک ہے تو شرط کیوں ہے؟ امیر المومنین نے سوال کیا ہے کہ اگر دونوں راستے ایک ہیں تو
مجھ سے شرط کیوں رکھ رہے ہو؟ تمہارا شرط کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی سیرت الگ ہے اور ان لوگوں کی سیرت الگ ہے۔ اور پھر جملہ کہا ہے کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جو نبی کے راستے کو چھوڑ کر کسی راستے کو نہیں اپنا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے رسول کے بعد اگر کسی کو ولی بنایا ہے تو تنہا ہمیں بنایا ہے۔ اس کا مقصد حسین ابن علی اگر یہ جملہ فرما رہے ہیں کہ میں نبی کے ساتھ ساتھ علی کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتے تھے۔ جب بعد وفات پیغمبر سیرتیں بدل سکتی ہیں، بعد وفات پیغمبر کردار بدل سکتے ہیں، تو یقیناً 50 سال آتے آتے تمہیں تلاش کرنا پڑے گا کہ نبی کی سیرت کہاں ہے، نبی کا کردار کہاں ہے، نبی کا عمل کہاں ہے۔ میں نبی کے بعد علی ابن ابی طالب کا نام اسی لیے لینا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی سیرت النبی چاہیے تو تنہا راستہ علی کی ذات ہے، اگر نبی کا عمل چاہیے تو تنہا راستہ علی ابن ابی طالب کے ذات ہے، اگر نبی تک پہنچنا ہے تو جب تک در علی پر نہ جاؤ نہیں معلوم ہوگا کہ نبی کون ہے۔ یہ جملہ اس لیے تھا۔ یعنی اگر حسین نے اس کردار کو پنپنے نہیں دیا ہے، اس کردار کو پروان نہیں چڑھنے دیا ہے، تو آج عزاداری و سید الشہداء کے تذکرے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جب بھی حسین ابن علی کا چاہنے والا فرش عزا پر بیٹھتا ہے تو یہی تو عہد کرتا ہے کہ جس چیز کے لیے حسین نے قربانی دی تھی کیسے ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں نہ آئے۔ اور جہاں 40 کی بات ہے، یہ بھی ایک تاریخ کا تنہا ایک ایسا موقع ہے، یہ بھی تو حسین کی مظلومیت کی دلیل ہے۔ آپ نے کہیں کسی انسانی تاریخ میں سنا کہ کسی کا چہلم دوسرے سال منایا گیا ہو، اور وہ بھی اس شان شوکت سے، اس انداز سے چہلم منایا گیا ہو؟ میں نے کہا کہ کہیں بھی انسانی تاریخ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اس شان سے کسی کا چہلم منایا گیا۔ اور اس وقت رات میں نے عرض کیا تھا کہ اس ٹائم ہم کربلا میں جا کر دیکھیں، یہ کئی کروڑ کا مجمع دلیل ہے کہ حسین کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد شہادت کا دن ہو تو شاید قابل تصور ہو، اس لیے کہ بہت سے افراد اپنے بزرگوں کا تذکرہ اس دن تو کر لیتے ہیں جس دن دنیا سے انسان جاتا ہے، لیکن انصاف سے بتائیے جہاں چہلم کے موقع پر اس طرح کا اثرات ہو، جہاں چہلم کے موقع پر یہ انداز ہو، جہاں 40 کے موقع پر حسین ابن علی کا چہلم ہے، آپ سوچئے 1400 سال گزرنے کے بعد آپ بھی اس وقت حسین کا چہلم منانے کے لیے آئے، حسین کے 40 میں شریک ہونے کے لیے آئے۔ احساسات تو یہی ہیں، لگتا ہے یہی پہلا چہلم ہے۔ اثرات اس بات کا اعلان کرتے ہیں، لگتا ہے ابھی 40 دن پہلے حسین دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ اثرات اس بات کی دلیل ہیں کہ حسین کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے وہ معمولی نہیں تھے، حسین ابن علی جن مرحلوں سے گزرے ہیں وہ معمولی نہیں تھے، اس لیے کہ اپنے نگاہوں کے سامنے بچوں کو قربان گاہ میں بھیج دینا، اپنے نگاہوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشوں کو اٹھا لینا، اپنی نگاہوں کے سامنے وہ قربانیاں پیش کر دینا آسان نہیں ہے۔ آج انصاف سوچئے یہی تو 40 حسینی ہے۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر صرف عصر عاشور تک مصائب نہیں ہے، کربلا وہ جگہ ہے جہاں صرف کربلا ہی تک مصائب نہیں ہے، بلکہ کربلا تو ایسی مصیبت کی جگہ ہے کہ جہاں پر عصر عاشور کے بعد بھی مصائب تھے، اور یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ کربلا تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پر عصر عاشور تک ایک مصیبت تھی اور عصر عاشور کے بعد اس سے بڑی مصیبت شروع ہوئی ہے، اس لیے کہ کسی بھی غیرت دار کے لیے گلا کٹا دینا آسان ہوتا ہے، کسی بھی غیرت دار کے لیے اللہ کی راہ میں شہادت دے دینا بہت آسان ہوتا ہے، کسی بھی غیرت دار کے لیے وقت پڑ جانے کے اوپر اپنے گلے کا نذرانہ پیش کر دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن کسی غیرت دار کے لیے اگر ناموس کی بات آ جائے، کسی غیرت دار کے لیے گھر کی خواتین کی بات آ جائے، انسان کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا ہے۔ آل محمد کے لیے گلے کٹا دینا بہت آسان تھا، اہل بیت کے لیے اللہ کے راہ میں شہادت کا نذرانہ پیش کر دینا بہت آسان تھا، لیکن آل محمد جیسے افراد کے لیے آل محمد کے بعد بے ردا بیویوں کو بازار کوفہ و شام میں پھرایا جانا، انصاف سے سوچئے ایک طرف شہادت امام حسین ہے، صحیح ہے حسین کا گزر جانا بہت بڑی مصیبت تھی، لیکن اس مصیبت کا مطلب یہ نہیں ہے جو ناقابل برداشت ہو۔ امام حسین دنیا سے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، شہادت پر رونا نہیں ہے، بلکہ جو ظلم ہوا ہے اس کے اوپر آنسو ہیں، لیکن شاید اس سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ حسین کی وہی بہن جو زینب اولیاء مقام کہلاتی ہے اسے بازار کوفہ و شام میں پھرایا گیا ہو۔ عزیزو ایک لمحے کے لیے سوچو کہ اگر ہم اور آپ
تھوڑی سے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر ذرا برابر بھی غیرت ہو، اگر گھر کے ناموس کی بات آ جاتی ہے، اگر گھر کی عورتوں کی بات آ جاتی ہے، گھر کی خواتین کی بات آ جاتی ہے، کوئی بھی غیرت دار برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ جب ہم اور آپ برداشت نہیں کر پاتے، ذرا سوچو سید سجاد جیسا غیرت دار ہو، تصور کرو سید سجاد جیسا دین کا محافظ و پاسبان ہو، ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں، لیکن انصاف سے سوچنا کربلا کے بعد جو سید سجاد پر مصائب تھے آسان نہیں تھے۔ ساتھ میں زینب اولیاء مقام ہو، ساتھ میں ام کلثوم ہو، ساتھ میں رباب ہو، اور بازار کوفہ و شام میں پھرایا جا رہا ہو، تنہا پھرایا نہ جا رہا ہو، بلکہ سر پہ چادر نہ ہو، تنہا سر پہ چادر ہی نہیں بلکہ آگے آگے ایک منادی کی آواز بھی ہو، اے کوفہ و شام کے رہنے والوں آؤ تماشا دیکھو، یہ نبی کی بیٹی زینب ہے، یہ علی کی لاڈلی زینب ہے۔ جب یہ منظر نگاہوں میں آتا تھا تو کتنی بڑی مصیبت تھی، اور آج اربعین حسینی ہے۔ یہ اربعین حسینی انہی اسیران کربلا کی مصیبت کا دن بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہی کا تو دن ہے کہ جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ کربلا آیا ہے۔ عزیزو، جس وقت قافلہ آیا ہے اس سے پہلے عرض کروں، امام حسین نے آخری وقت جب خدا حافظ کہا ہے، آقا حسین جب چلے ہیں تو چلتے وقت بہت سی امانتیں سید سجاد کے حوالے کی تھی، بہت سی امانتیں اپنی بہن زینب اولیاء مقام کے حوالے کی ہیں، اور انہی امانتوں میں آخری وقت ایک امانت جو زینب و سید سجاد کے حوالے کی ہے، وہ امانت یہ تھی، اے زینب میری 4 سال کی سکینہ تمہارے حوالے ہے، اے سید سجاد میرے سینے پر سونے والی سکینہ تمہارے حوالے ہے۔ اب عزیزو انصاف سے بتاؤ، جس 4 سال کی بچی کو حسین نے آخری وقت امانت کے طور پر سپرد کیا ہو، آخری وقت امانت کے طور پر دیا ہو، سید سجاد کے لیے کتنی بڑی مصیبت تھی کہ کربلا کے بعد جب اسی امانت حسین پہ تماچے لگتے ہوں گے، اسی امانت حسین پہ تازیانے لگتے ہوں گے، ہائے سید سجاد کے دل کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ ایک طرف 4 سال کی بچی ہو، دوسری طرف حسین کی امانت ہو۔ عزیزو، آج کی مظلومیت کا ایک رخ حسین کے 4 سال کی بچی بھی ہے۔ کیوں؟ آسان نہیں ہے۔ حسین کے بعد جس نے مصائب برداشت کیے ہیں، حسین کے بعد جن امتحانات کی منزلوں سے وہ بچی گزری ہے، آپ انصاف سے بتائیے، ایک بچی باپ سے کتنا وابستہ ہوتی ہے، ایک بیٹی باپ سے کتنا مانوس ہوتی ہے۔ حتیٰ یہ بھی حقیقت ہے کہ بیٹے اتنے باپ سے مانوس نہیں ہوتے ہیں جتنی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ نام سکینہ اس وجہ سے تھا جس کے بغیر حسین کو سکون نہ آتا ہو۔ روایت میں یہ ہے کہ جب تک سکینہ سینہ حسین پہ نہیں سو جاتی تھی، آقا حسین کو نیند نہیں آتی تھی۔ انصاف سوچو، جو حسین کی اتنی چہیتی بچی ہو، حسین کو جس سے اتنا زیادہ پیار و محبت ہو، آقا حسین کے بعد جب اس پر ظلم ڈھائے گئے ہیں، آسان ظلم نہیں تھے، بس ایک تصور ہے، کربلا سے لے کے کوفے تک اور کوفے سے شام تک جن مصیبتوں سے یہ 4 سال کی بچی گزری ہے، ہم تو سوچ نہیں سکتے ہیں، لیکن اس سے بڑی مصیبت جو اس بچی کے لیے آئی ہے، 1 سال قید خانے شام میں گزرا ہے۔ کہہ دینا آسان ہوتا ہے، کیسا قید خانہ، مشہور یہی تو ہے، 1 سال کے بعد رہائی ملی ہے، اور جس وقت قید خانے شام میں تھی، اس بچی کی بس ایک تمنا تھی، صرف ایک ہی سوال کرتی تھی۔ جب بھی سوال کرتی تھی یہ پوچھتی تھی، پھوپھی اماں ہمیں اپنے وطن جانا کب نصیب ہوگا۔ اس بچی کا بس یہ سوال ہوتا تھا، پھوپھی جان ہم مدینے کب جائیں گے۔ عزیزو، جو بچی ہر وقت یہ پوچھتی ہمیں مدینے جانا کب نصیب ہوگا، کیا اسے مدینے جانا نصیب ہوا؟ جو میں نے کہا کہ آج کی مظلومیت کا جو پہلا رخ ہے، آج اربعین حسینی چہلم ہے حسین کا، آج لٹا ہوا قافلہ کربلا آیا ہے۔ سکینہ کو تمنا کیا تھی، ہم اپنے مدینے کب جائیں گے، ہم اپنے وطن کب جائیں گے۔ عزیزو، ابھی تو عرصہ گزرا ہے، زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں، یزید نے امام حسین کو بلایا ہے، آپ سن چکے ہیں۔ یہ 4 سال کی بچی جسے تمنا تھی کہ ہم اپنے مدینے جائیں، جسے تمنا تھی کہ ہم اپنے وطن جائیں، اسے اسی قید خانے شام میں دنیا سے رخصت ہوئی ہے، اسی قید خانے شام میں شہید ہوئی ہے۔ اس دنیا سے گزرنے کے بعد اب یہاں پر انصاف سے سوچو، ایک ماں جسے اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے ہوں، ایک علی اصغر ہو اور ایک 4 سال کی بچی سکینہ ہو، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، عرض کر چکا ہوں،
جس ماں کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے ہوں اور اصغر کے دنیا سے گزرنے کے بعد پوری زندگی کا مرکز اولاد ہو جاتی ہے، اس سکینہ سے کتنا انسیت ہوگی، یہ ماں اپنی بچی کو کتنا چاہتی ہوگی، اور جب اسی ماں کے سامنے وہ اچھی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ عزیزو، جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جب سید سجاد کو بلا کر یزید نے کہا ہے سید سجاد تم آزاد ہو، تمہارا دل چاہے مدینے رہو یا یہاں دل چاہے یہاں رہو، جہاں جانا ہو جا سکتے ہو۔ عزیزو، جیسے ہی چوتھے امام نے آ کر قید خانہ شام میں جملہ کہا ہوگا، اے پھوپھی اماں ہم آزاد ہو گئے، اے پھوپھی اماں ہمیں مدینے جانا نصیب ہو گیا، دل یہی کہتا ہے جیسے اس دکھیاری ماں نے جملہ سنا ہوگا، رباب نے بیویوں کو جمع کیا ہوگا، قبر سکینہ پر آ کے یہی تو کہا ہوگا، اے میرے لال سکینہ تمہیں مدینے جانے کی بڑی تمنا تھی، اے بیٹی اٹھو ہمیں مدینے جانا نصیب ہو گیا۔ عزیزو، انصاف سے سوچو کتنی حسرت تھی اس بچی کو۔ اور پھر جب شام میں گریہ و بکا ہوا ہے آزادی کے بعد اور یہ قافلہ چلنے لگا ہے، قافلہ تیار ہو گیا، ساری بیویاں آ گئی، ساری بیویاں سوار ہوئی ہیں، ایک ایک بیوی کو سید سجاد موجود ہیں، امام نے سوار کیا ہے، زینب اولیاء مقام موجود ہے، سوار کیا ہے۔ جب سب کو سوار کر چکی تو جناب زینب نے ایک دفعہ منظر دیکھا کہ وہ دکھیاری ماں رباب نظر نہیں آتی ہے، سکینہ کی ماں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ جناب زینب سمجھ گئی، قید خانہ شام میں آئی، منظر کیا دیکھا، چھوٹی سی قبر کے اوپر وہ دکھیاری ماں بیٹی بھی گریہ کر رہی تھی، اے سکینہ ہمیں مدینے جانا نصیب ہو گیا۔ جناب زینب نے کہا، اے بھابی، اے رباب اٹھو ہم چل رہے ہیں۔ یہاں پر جو جملہ کہا ہے، اے شہزادی اتنا بتائیے کہ اگر کسی کی 4 سال کی بچی ہو اور وہ تنہائی میں دنیا سے رخصت ہو جائے، کیا کسی ماں کا دل گوارا کرے گا کہ اپنی 4 سال کی بچی کو قید خانہ شام میں تنہا چھوڑے؟ عزیزو، جناب رباب کی ذرا تصورات سوچو، چاہے ایک بچی قید خانہ شام میں سو رہی ہو۔ جناب زینب نے سمجھایا ہے، جناب زینب لے کر آئی ہے، آسان نہیں تھا اس قبر سکینہ کو چھوڑ کے جانا۔ دل یہی کہتا ہے جب اٹھی ہوگی یہی تو کہا ہوگا، اے سکینہ اپنی ماں کو معاف کر دینا۔ آج کا دن ہے، اب یہ قافلہ شام سے کربلا آیا ہے، شام سے کربلا پہنچا۔ آج کربلا کا ایک بہت بڑا راز یہ ہے کہ آج کے دن لٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچا۔ ہم اگر کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک وجہ یہ بھی تو ہے کہ حسین کے بعد بچ جانے والے خواتین کربلا پہنچی ہیں، حسین کے بعد سید سجاد کربلا آئے، بس ختم کیا۔ جس وقت کربلا پہنچے، آپ انصاف سے سوچئے کہ جب کسی سرزمین پر کسی پر کوئی ظلم اٹھایا جائے، کہیں کسی کو ستایا گیا ہو، کہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنا ہو، جب آدمی دوبارہ وہاں واپس آتا ہے تو سارے منظر پھر سے نگاہوں میں پھرتے ہیں، ساری چیزیں دوبارہ تازہ ہو جاتی ہیں۔ عزیزو، جب 1 سال کے بعد یہ قافلہ کربلا آیا ہے تو دور سے سرزمین کربلا کو دیکھ کر کیا دوبارہ سارے مناظر نگاہوں میں نہ آئے ہوں گے؟ کیا زینب کی نگاہوں میں نہ آیا ہوگا، ہائے یہی تو وہ سرزمین ہے جہاں ہمیں 3 دن کا پیاسا رکھا گیا، یہی تو وہ کربلا ہے جہاں ہمارا بھرا گھر اجڑ گیا، یہی تو وہ کربلا ہے جہاں علی اکبر مارے گئے، یہی تو وہ کربلا ہے جہاں پر علی اصغر شہید ہو گئے، ہائے یہی تو وہ کربلا ہے جہاں پر ماں جایا حسین دنیا سے رخصت ہوا۔ عزیزو، کربلا قافلہ آیا ہے، آج کے دن کربلا قافلہ پہنچا ہے۔ جس وقت کربلا قافلہ پہنچا، اب یہاں پر ایک جملہ ہے، بس ختم کیا۔ جیسے ہی کربلا قافلہ آیا ہے، ساری بیویوں نے اپنے کو اپنے اصحاب کے قبروں پر گرایا ہے، گریہ و بکا کیا ہے۔ لیکن جناب زینب کے لیے جملہ ملتا ہے، چوتھے امام کے لیے تصور کیا ہے؟ جس وقت حسین رخصت ہوئے تھے، زینب سے یہی تو کہا تھا، اے زینب یہ 4 سال کی بیٹی تمہارے حوالے ہے۔ سید سجاد سے یہی تو کہا تھا، اے میرے لال سید سجاد حسین تمہارے حوالے ہے۔ آخری وقت حسین نے جو امانت سے بول کی تھی، جب یہ قافلہ دوبارہ کربلا آیا ہے، عزیزو زینب نے سب سے پہلے اپنے کو قبر حسین پہ گرایا ہے، اور قبر حسین پہ گرا کر بس ایک جملہ کہہ سکی، اے ماں
شہادت